شہرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز، مقبول و معروف صحافی محمود شام صاحب ہیں۔ محمود شام صاحب صحافیوں کی اس کھیپ سے ہیں جہاں اصول، انصاف اور بے لاگی لکھتے ہوئے کوئی بات کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ محمود شام صاحب نہ صرف مصنف ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں، بلکہ بہت سی چیزوں میں عبور حاصل ہے ان کو۔ محمود شام صاحب سے آج ہم پاکستان میں ہوئے ابھی 4 دن پرانے الیکشن کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور معلومات کریں گے کہ وہاں تازہ صورتحال کیا ہے۔ ہم محمود شام صاحب کو ایڈ کرتے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے، آداب تسلیم لکھنؤ سے۔ جی بہت شکریہ۔ تو آپ کا ایک شعر ابھی میں پڑھ رہا تھا، وہ بہت عمدہ شعر تھا کہ اونے پونے غزلیں بیچی، نظموں کا بیوپار کیا، دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا۔ لیکن آپ ان کاروبار صحافیوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے صرف صحافت کو کاروبار بنا رکھا ہو، بلکہ اس کو ایک مشن کے طور سے رکھا۔ اور آج بھی آپ اس عمر میں جنگ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اپنی میگزین نکال رہے ہیں، اطراف، جو کافی مقبول عام ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے پارلیمان اور اسمبلیوں کے، اس میں ابھی بہت اس کی صورتحال بڑی گنجلک ہے، اور الیکشن کمیشن حتیٰ کہ عدلیہ پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور کوئی نتیجہ ابھی تک بالآخر برآمد نہیں ہوا ہے۔ جو پارٹیاں جیتیں وہ ان کی ہارس ٹریڈنگ کا اندیشہ بھی ہے، جو لوگ جیتے ان کو ہرایا بھی جا رہا ہے، جو الزامات آ رہے ہیں، اور جو ہارے وہ جیت بھی رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کے شریف برادران اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک کے عمران خان اور ان کے ہم نوا الگ الگ دعوے کر رہے ہیں۔ بھٹو فیملی یا بلاول کی پارٹی نے ان کو وزیر اعظم کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ شریف برادران بھی جوش و خروش میں ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے کو وزیر اعظم خود بنا لیا ہے، انہیں اعلان کر دیا ہے۔ لیکن جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس میں سے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب حکومت کون بنا پائے گا، کون نہیں بنا پائے گا، اور کتنے دعوے و وعدے صادق اتریں گے، اس سلسلے میں آپ ہمارے ویورز کو، سامعین کو، لسنرز کو بتائیے کہ وہاں صورتحال یہ ایک تو نمودار کیوں ہوئی اس طرح کی چیزیں، اور الزامات کا یہ حال ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر الزامات لگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اب عمران خان کی جو پارٹی کے طور سے لوگ نہیں، آزاد امیدوار کے طور سے ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا ہے، اور ابھی تک حتمی کوئی فیصلہ نظر نہیں آیا ہے کہ کون بنے گا اور نتائج کا حتمی نتائج کیا ہوں گے۔ جی دیکھیے، بہت شکریہ شاہین افسر صاحب کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہم حقیقی صورتحال آپ کے ناظرین اور قارئین تک پہنچا سکیں گے۔ یہ جو اس وقت لمحہ ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی فیصلہ کن گھڑی ہے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے استحکام کے لیے۔ ایک تو یہ دن بڑی مشکلوں سے آیا 8 فروری کا، بہت سے اس میں
تاخیر ہوتی رہی طوالت. پھر سپریم کورٹ نے اس کو کھل کے کہا کہ 8 فروری اس کا آخری ہے. حالانکہ یہ بھی آئین کے مطابق ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے. تو یہ بھی 90 دن کے بعد ہی ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر. پہلے سے جب پی ٹی آئی نے عمران خان نے 2022 میں اپنی اسمبلیاں تحلیل کی کے پی کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، تو اس کے بعد بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مئی کی تاریخ دی تھی لیکن وہ بھی گزر گئی. تو آئین، قانون اور جو باقی بھی روایات، اقدار، ان کی بے کنی ہو رہی ہے. افسوسناک ہے، بدقسمتی ہے پاکستان کے عوام کی کہ اپریل 2022 میں تو میاں نواز شریف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاہدہ ہوا لندن میں. اس کے بعد انہوں نے تحریک عدم اعتماد، اس وقت آرمی چیف تھے جنرل قمر باجوہ، تو انہوں نے وہ مینج کی. تو جتنے اتحادی دیے گئے تھے عمران خان کو، ان کی طرف سے دیے گئے تھے تو ان کی طرف سے ان کو الگ کر دیا گیا. تو ان کے پاس پھر اتنی اکثریت نہیں رہی. اپریل 2022 سے پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں مسلم لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور بلوچستان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام، وہ پی ڈی ایم کی حکومت بالکل ناکام رہی. مہنگائی اور بڑھی اور بالکل دیوالیہ ہونے کے نزدیک بھی تھے. معاشی طور پہ پاکستان کا روپیہ بھی گرا. تو انہوں نے 16 مہینے میں کوئی ایسی انہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی، نہ خارجہ لیول پہ نہ ہی داخلہ لیول پہ. تو اس کے بعد ان کے لیے ظاہر ہے کہ اور زیادہ مشکل ہو گئی کہ مسلم لیگ کی قیادت میں تھی حکومت، اس لیے ساری اس 16 ماہ کی حکومت کی جو الزامات ہیں وہ بھی پھر مسلم لیگ کو ہی برداشت کرنے پڑے. مگر اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے جتنے بھی مقدمات تھے سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں، احتسابی عدالتوں میں، وہ سب انہوں نے معاف کرا لیے. ظاہر ہے کہ یہ ان پہ دباؤ تھا عدالتوں پر، تو اس لیے انہوں نے ان کو ریلیف دیتے چلے گئے. اس حد تک کہ جب نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر آئے ہیں اپنی خود ساختہ ضلع وطنی سے، تو ان کو وہیں جو ہے وہ جو ہوتا ہے یہ بایو میٹرک، وہ ان کا ایئرپورٹ پر ہی کر دیا گیا، جس کے لیے عمران خان کو عدالتوں میں بلایا جاتا تھا اور وہیں سے گرفتار بھی کیا گیا تھا. بایو میٹرک کا ہی مسئلہ تھا. تو اس قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ناانصافیاں عدالتوں کی طرف سے ہوئیں، اس کے بعد سے عمران خان کا قد بڑھتا چلا گیا، مقبولیت بڑھتی چلی گئی. اور جب یہ آخری دن تھے فروری کے ہی الیکشن سے 2-3 دن پہلے، ایک کیس میں ان کو کتنی 10 سال کی سزا دی گئی، پھر اگلے دن 14 سال کی، پھر 7 سال کی. تو اس طرح سے جو ہے تھا عدالتیں تو ظاہر حکم مان رہی تھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس قسم کے فیصلوں سے عوام میں ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. اور جیل کے اندر سے ہی بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں بہت بڑا ان الیکشنز میں اور اس سارے منظر نامے میں سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی نے جس طرح سے استعمال کیا، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، ویب سائٹس ہوں، تو انہوں نے اس کے ذریعے عوام سے اپنا رابطہ بڑھایا. اور اس کے نتیجے میں ہی 8 فروری کو عوام بڑی تعداد میں نکلے. اتنا ٹرن آؤٹ پچھلے 2-3 الیکشنز میں نہیں رہا، جو محتاط اندازے کے مطابق 48 سے 50% کے درمیان بتایا جا رہا ہے. ہمارے تقریباً 12 کروڑ ووٹر ہیں 25 کروڑ میں سے،
تو ان 12 کروڑ میں سے کہہ رہے ہیں کم از کم 5-5.5 کروڑ نے اپنا ووٹ ڈالا ہے، اور اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے. تو ہمارا جو نوجوان ہے جو 21ویں صدی میں پیدا ہوا، جس کا ووٹ بنایا، یا 20ویں صدی کے آخر میں، اس کی جو سوچ ہے، شعور ہے، وہ ہم 70 سال یا 60 سال سے اوپر والے لوگوں کی نسبت زیادہ واضح اور زیادہ جمہوری ہے، کیونکہ وہ انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے دنیا بھر سے وابستہ ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں زندگی کی سہولتیں کتنی ہیں، عوام کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں. اس سے پہلے دیکھیے ظلم یہ ہوا کہ سب نے جو بھی انٹرنل الیکشنز کروائے پارٹیوں نے، وہ سب ایسے ہی تھے بلا مقابلہ. مسلم لیگ میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، بعض پارٹیوں نے تو الیکشن کروائے ہی نہیں اپنے اندرونی. تو اس الیکشن کو بہانہ بنا کر انہوں نے، الیکشن کمیشن نے ان سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا، اور وہ گئے سپریم کورٹ میں. تو وہاں بھی دباؤ اتنا تھا کہ وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہی رکھا برقرار. تو یہ پھر پی ٹی آئی بغیر الیکشن کے گئی ہے، الیکشن سمبل کے بغیر الیکشن میں، اور جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹ تھے 200 یا کتنے، اور صوبائی اسمبلیوں میں، ان سب کو مختلف جو بڑے مذاق خیز قسم کے الیکشن کا وہ بینگن، کہیں تو لیپ ٹاپ، کہیں کچھ ہاں اوزار، لیکن وہ کامیاب ہوئے نہیں. لیکن انہوں نے بھی اس میں بھی سوشل میڈیا ہی ان کی طاقت بنا کہ انہوں نے پورا اپنی ویب سائٹ پہ ہر علاقے کے ووٹر کو بتایا کہ آپ کے علاقے میں ہمارا حمایت یافتہ امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ہمارے پاکستانی عوام کے شعور کو سلام کرنا چاہیے. تو اب یہ صورتحال ہے، ایک طرف عوام کا شعور اور عوام کی پسند ہے، عوام کی طاقت ہے، اور دوسری طرف یہ ساری پی ڈی ایم والی پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن اور عدالتیں ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی، کہ یہ جب اگر عوام اس خطے کے اتنے باشعور ہو گئے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہمارے عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی. تو اس وقت جو ہے یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہے کہ ایک طرف حقیقی آزادی کو ووٹ دینے والے ہیں، اور دوسری طرف 40-50 سال پہلے کے جو بھی سسٹم ہے اس کو مسلط کرنے والے ہیں. تو ایک اچھی، اس کو ہم اچھا ایک مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، فیصلہ کن، اور اس کے ساتھ خطرناک بھی ہے کہ اس میں جو عوام اور ریاست کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کسی بھی خطے کے لیے، کسی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں. کہ عوام کا اگر ریاست سے بھروسہ اڑ جائے تو اس سے بہت زیادہ خطرناک مختلف شعبوں میں اس کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو پھر آپ کو سلامتی کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس وقت جو ہے جلدی ہے، کیونکہ قوانین کے مطابق ان انڈیپینڈنٹس کو کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کچھ وقت کم ہی رہ گیا ہے. اس کے بعد پھر 29 فروری کو سیشن اس کا ہونا چاہیے، قومی اسمبلی کا پہلا. اس کے ساتھ ہی ہے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوگی وہ ویمن جی ہاں یہ ہے سو صورتحال اور پورا جوڑ توڑ، جس میں اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری مصروف ہیں ایک طرف، اور ایک طرف پی ٹی آئی کا جو جیل میں ہے اس سے وکیلوں کو ملنا پڑتا ہے، پھر کوئی وہاں سے گائیڈنس ملتی ہے. تو 5-6 لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریاں
چھوڑ کر جو ہیں اس کے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی جا پہنچے ہیں ان میں سے. اور بہت زیادہ ہے کہ اس میں کوئی خرید و فروخت سے زیادہ یہ بھی ہے کہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, گھر والوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو اس قسم کی صورتحال ہے اس وقت. جی. اور احتساب کورٹ کا بھی ڈر ہے. جی. تو ہم یہ ابھی جو ایک اطلاع یہ آئی ہے خبر آپ کے یہاں کے میڈیا سے کہ نواز شریف اور ان کے بھائی یا ان کے پورے جرگے نے یہ پھیلانا شروع کر دی ہے خبر کہ پی ٹی آئی کے 60 جو آزاد امیدوار ہو کے جیتے ہیں وہ ان کے کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں, وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. یعنی وہ ایک ایسا میسج دے رہے ہیں کہ جو لوگ اعصاب کے کمزور ہوں وہ جلدی سے ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں کہ ہمیں حکومت سازی میں ہماری شمولیت ہو جائے گی. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری 175 کے قریب سیٹیں تھیں, جس کو اس میں سے 40 سے 50 جو ہیں ان کو تبدیل کیے گئے ان کے نتائج, اور بہت اہم سیٹیں تھیں خواجہ آصف کے خلاف ان کے, تو ان کو جتوایا گیا. اور وہ بہت ہی بدے طریقے سے ہوا ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے جو الیکشن پریزائڈنگ دیتا ہے حلقے کا, تو اس کے وہ ان کے پاس ہیں, پی ٹی آئی کے پاس, وہ اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے دے بھی دیے ہیں سارے حلقوں کے تقریباً. اس میں اور جو ریزلٹ اناؤنس کیے گئے ہیں یا بعد میں فارم 47 بنایا گیا ہے اس میں بہت فرق ہے. بعض جگہ تو ایسا انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ اتنے ووٹ بھی وہاں نہیں ہوں گے جتنے مسلم لیگ کے امیدوار کو دے دیے گئے. پہلے تو یہ کہ 60-70 سیٹیں وہاں کی گئیں, اب یہ ان پہ دباؤ ڈال کر, پریشر ڈال کے, ان کو دھمکیاں دے کر, یا اور یہاں بڑا افسوسناک ہوا ہے کہ خواتین تک کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ جو بھی ہیں 6-7 یا ایون اگر 30-40 بھی کر لیتے ہیں تو عوام کی حمایت تو ان کو نہیں ہوگی. اور کے پی کے میں بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی, وہاں یہ کچھ جوڑ توڑ نہیں کر سکتے. پھر اس کو وہ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ جی اگر الیکشن شفاف نہیں ہوئے تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کیسے آ گئی. دوسرا میدان ہے پنجاب کا کہ وہ بہت زیادہ اہم ہے, وہاں برابر ہی انہوں نے تقریباً کر دیا ہے. اکثریت وہاں بھی پی ٹی آئی کی تھی لیکن برابر کر دیا ہے. اب جس وقت قانونی اصل مسائل ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں واپس آ سکتے ہیں حمایت یافتہ لوگ یا کسی اور پارٹی میں جائیں, جیسے وحدت المسلمین کی بات ہو رہی ہے یا اور, کیونکہ اس کے بعد ہی انہیں جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ اس پرسنٹیج کے مطابق ملیں گی. تو وہ بھی بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے. تو اس کو اب آج میرا خیال ہے آج یا کل میں ہی کچھ نہ کچھ اس کا صورتحال نکلے گی. عدالتوں میں جو گئے ہیں تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں. کل کافی پٹیشن داخل ہوئی ہیں ہائی کورٹس میں, وہ دیکھنا ہوگا. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 12 مقدمات جو عمران خان کے خلاف تھے اس میں ضمانتیں ان کو مل گئی ہیں, اور عدالتوں کا رویہ بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ جو عوام کا جو اس کو مضروع کار اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں بھی اسی طرح کا فیصلہ کرنے والی ہیں. ہم اپنے سننے والے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں محمود شام صاحب, جو کہ ممتاز و مقبول صحافی ہیں, کوہنہ بش صحافی ہیں. محمود شام صاحب کی پیدائش 1940 میں ہوئی. ان کا اصل نام طارق محمود ہے. پاکستانی اردو زبان کے صحافی, شاعر, ادیب اور تجزیہ کار ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کالج جھنگ سے انگریزی, ادب, فارسی اور فلسفے میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی, اور گورنمنٹ لاہور سے فلسفے میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. کالج میگزین میں میگزین راوی کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں, اور اپنے کیریئر کا آغاز بطور صحافی کیا, اور 50 سال تک مختلف اخبارات اور رسائل میں کام کیا, جن میں جنگ گروپ میں 16 سال شامل ہیں. انہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں جن میں شاعری کی کتابیں شامل ہیں, جن میں وہ مظلوموں کی حالت بیان کرتے ہیں. ان کی متعدد کتابوں پر ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی. 4 اگست 1977 کو مارشل لا اتھارٹیز نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا,
انہوں نے 2010 میں ایک نیا اردو اخبار شروع کیا اور اب وہ اس اطراف نام ہے اس اخبار اور میگزین کا، اس سے وابستہ ہیں، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے بہت ہی جرأتمندانہ اور بہت صاف شفاف اور بہت ہی بے لاگ لپٹ کے وہ بات اپنی کہتے ہیں. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہ نواز شریف کیا چوتھی بار، جو کچھ میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چوتھی بار کیا وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پا پائیں گے، یا صرف انہیں نے پروپیگنڈا ایک بہت پھیلا دیا ہے گا؟ کہ یہ جو ان کی ڈیل ہوئی تھی جنرل قمر باجوہ سے، اور وہ ورثے میں ہمارے نئے آرمی چیف کو بھی ملی ہے، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے. اب اس میں کون کون سی مشکلات حائل ہوں گی جو اس وقت نظر بھی آ رہی ہیں. خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو کوئی ایسا مزاحمت نہیں ہوگی، کیونکہ سب کے پسندیدہ نہیں ہے نواز شریف. پھر 1985 سے یہ اقتدار میں ہیں، وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر 3 دفعہ وزیر اعظم. تو کوئی ایسی بڑی پالیسیاں نہیں ہیں. جو کچھ اس وقت ملک کا حال ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے اور بیچ میں فوجی حکومتوں کی وجہ سے ہے، جو ہمارا معاشی طور پہ، خارجی طور پہ، اور اس وقت سب سے بڑا افسوس ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی بہت زیادہ ہے. ابھی جو نیا ایک فیکٹر ہے، غیر مصدقہ اطلاع ہے، کسی ایک یوٹیوبر نے دی ہے کہ ملٹری اور انتظامیہ نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے. کوئی لیفٹیننٹ جنرل جا کر ملے ہیں عمران خان سے، اور انہوں نے یہ کہ عمران خان نے اپنی رہائی، اپنے مقدمات کے لیے کوئی بات نہیں کی. اس نے یہی کہا کہ جو ہماری سیٹیں آپ نے تبدیل کر رہے ہیں، تبدیل کروا رہے ہیں، وہ واپس کریں اور مزید مداخلت نہ کریں. تو یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور پہلے جو کچھ ہے وہ آپ عدالتوں میں گئے ہیں تو ہم عدالتوں پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، وہاں جو بھی قانونی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو مان لیں گے. اور ہے خواہش یہی ہے کہ بھی آپ وزیر اعظم بننے دیں نواز شریف کو، اور KPK میں آپ کر لیں، پنجاب میں بھی کہتے ہیں ہم کچھ کوشش کر لیں گے. تو اب یہ جو ہے ایک اصل میں دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ امریکہ کی بھی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، برطانیہ کی بھی، اور آگے پتہ نہیں سعودی عرب کی بھی ہو یہ. تو وہ جو ہے وہ پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے کہ وہ اس کو کسی طرح مینج کر کے بنوائیں. تب یہ 169 سیٹیں ہونی چاہیے سادہ اکثریت کے لیے. تو وہ دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ کر کے کیا کہتے ہیں بھانمتی کا کنبہ جوڑا. ہاں یہ فرمائیے کہ اگر بلاول بھٹو کی پارٹی PPP اور یہ عمران کے امیدوار جو ہیں یہ سب مل کر بھی سرکار نہیں بنا سکتے، ان کی تعداد نہیں ہے کہ ان کو سختی سے پیپلز پارٹی کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ اس طرف نہیں جائیں گے. تو اب اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی تو یہاں سیٹیں بہت دی گئی ہیں نا، ہاں پاکستان میں، اور بہت مارجن سے دی گئی ہیں. تو وہ جو GDA ہے پیر پگاڑا کی قیادت میں، انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، اور جو 2 سیٹیں انہیں خیرات میں دی گئی تھیں وہ بھی انہوں نے واپس کر دی ہیں. تو وہ بھی اس وقت جو فوج کی ہمارے یہاں رہی ہے ٹیم بھی پگاڑو والی، وہ بھی ان سے کچھ منحرف ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی دباؤ ہے کہ وہ اس ارینجمنٹ میں نہ جائیں. یہ ایک مضحکہ خیز جو مطالبہ یا ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ بلاول بھٹو کا کہ وہ وزیر اعظم بنائے جائیں، وہ عام طور سے یہاں کے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ وہ اس مطلب ان میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھال لیں.
کیونکہ وہ ان کو وزارت خارجہ میں بھی کوئی کامیابی ملی نہیں تھی، اور ان کا ایک رول جو تھا وہ کچھ مذاق خیز لگا لوگوں کو، باڈی لینگویج تک. نہیں، ان کو ووٹ بھی کم ملے ہیں، جو بھی دلوائے گئے کم ہیں. آصف زرداری صاحب کے ووٹ ان سے کہیں زیادہ ہیں. اور پھر یہ کہ ایک نئی وہ کرتے رہے کہ نئے قیادت چنیں، تو اس میں وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بھی یہ زرداری صاحب، نواز شریف وغیرہ سب پرانے ہیں، تو میں نئی قیادت اور نئے کچھ عزائم لے کر آؤں گا. مگر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے ہیں. پنجاب میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، نہ کے پی کے میں. بلوچستان میں البتہ انہوں نے کچھ کیا، اور بلوچستان میں شاید پیپلز پارٹی کی حکومت بن بھی جائے، ان کے وہاں ووٹ زیادہ ہیں. تو جو پی ٹی آئی کو کراچی میں ہروا کے ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، اور بلوچستان میں ان کو پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں. تو یہ سارا جو مکسڈ ایک چارٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا اچھا میرا خیال ہے حشریہ نتیجہ نہیں ہونے والا. یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے جب یہ چیزیں چل جاتی تھیں. اب میں پھر یہی کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت بڑی طاقت بن گیا. وہ ساتھ کی ساتھ اسی روز بلکہ چند لمحوں بعد ہی وہ سب کچھ ایکسپوز کر دیتا ہے. اور عمران خان کی کامیابی بھی یہی ہے کہ اس نے اپنی جو بھی مزاحمت کی ہے، اپنے آپ برداشت کی ہے صحبتیں، تو اس نے بہت سے اداروں کو بے نقاب کر دیا ہے اور مجبور کیا ہے کہ وہ وہ جو تجزیہ کاروں کا یہاں کے بھی کہنا ہے کہ جو ان کے ساتھ میں جو ان کو صحبتیں نصیب ہوئیں اور جو انہوں نے یہ دیکھا کہ عدل و انصاف کی بالادستی نہیں ہے، تو اس سے ہمدردی کے ووٹ بھی ان کے ہوئے، اور عوام کے بڑے طبقے نے ان کو یہ مانا کہ ان کے ساتھ میں زیادتیاں ہوئی ہیں. بہرحال یہ کہ آپ کا صحافتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ کس کی حکومت وہاں آئے گی؟ کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام کوئی زیادہ سڑک پہ جا کے مزاحمت اس کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ عوام کو پہلے اس میں بہت بٹریلز ہو چکے ہیں کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے سڑکوں پر آئے، شہید بھی ہوئے، لیکن اس کی جگہ 11 سال کا ماشاء اللہ ملا. پھر چیف جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے بھی چلائی گئی تحریک، اس میں مشرف کے ساتھ زیادتی، اس کو فارغ کیا گیا، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا. اب چیف جسٹس افتخار چودھری کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جتنی تحریکیں چلی ہیں اس میں خلائی مخلوق پیچھے رہی ہے، تبھی وہ تحریکیں کامیاب ہوئیں. تو اب اس وقت جو ہے چلیے تحریک چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہی زیادہ ہے اندازہ کہ وفاق میں میاں نواز شریف کو یہ کسی نہ کسی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو سب کا ایک تجزیہ ہے، اتفاق رائے ہے کہ یہ 1-1.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکے گی. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے آرمی چیف کا 2 سال ہے، تو 3 سال کے بعد ان کا بھی ہوگا، تو وہ اثر و رسوخ 3 سال میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایکسٹینشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو دوسرے لوگ آرمی چیف بننے والے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے. اس قسم کا سارا صورتحال ہے کہ عوام کی رائے ہے واضح طور پر ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جو ایک قطعیت میں ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہی ہے کہ وہاں ان کی حکومت بنوا دی جائے گی، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی. پنجاب میں جو ہے ابھی کچھ تھوڑا سا وہ ہے کہ کیا پرابلم ہے، سیٹیں برابر کر دی گئی ہیں ان کی، تو وہاں کس طرح سے یہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اور عام جو ہے سنجیدہ لوگ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اتنی زیادہ سیٹوں کے ساتھ عمران خان اپوزیشن میں بیٹھیں، اسمبلی میں باقاعدہ شریک ہوں، اور اپنے جو مقدمات ہیں ان سے بھی وہ
قانونی طور پر فارغ ہوں، اچھی اپوزیشن کریں تو وہ ایک پاکستان کی جمہوریت اور استحکام کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کہ اگر وہ اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش کرتے رہے تو اور زیادہ یہ بحران گہرا ہوتا چلا جائے گا. جی لیکن شام صاحب یہ بات نظر میں یہ ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ شریف برادرانی پر ہے، مطلب نواز شریف پر ہے. تو عمران کو یوں بھی امریکہ مخالف سمجھا جاتا ہے اور فوج مخالف بھی تھے وہ، اور انہیں نے دبنگی کا مظاہرہ بھی کیا اور انہیں نے کمپرومائز نہیں کیا چیزوں میں. تو یہ بات صحیح ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی وہ کتنا کر پائیں گے، اور یہ ضرور ہے کہ چیلنج تو ہوگا اگر نواز شریف بنتے ہیں تو. بہرحال یہ کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، امید تو ہے کہ 2-4 دن میں حتمی طور سے کچھ فیصلے ہو جائیں گے اور نئی سرکار آپ کے یہاں بن جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور ہم آپ کو بہت پریشان کرتے رہتے ہیں بسا اوقات. شکریہ آپ کا بہت بہت، بہت عنایت آپ کی، آپ نے وقت دیا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، پھر گفتگو ہوگی کسی موضوع پر. بہت شکریہ.